صوفی ازم تصوف درس تصوف تو قرآن حکیم کے شروع میں ہی شروع ہو جاتا ہے۔ خیال ہے کہ صوفی ازم قرآن میں نہیں ہے، جو آج کل کے محقق کا یہ خیال ہے کہ صوفی ازم قرآن میں نہیں ہے۔ دیکھیں، تصوف نبی رحمت کی زندگی میں ہے، صحابہ کی زندگی میں تصوف ہے، اور قرآن میں تصوف اصطلاحاً بھی ہے، عملاً بھی ہے، عقلاً بھی ہے، اصطلاحاً بھی ہے۔ قرآن حکیم میں تصوف ہے۔ کوئی مولوی اگر تصوف کا انکار کرے تو اس کا علم ناقص ہو سکتا ہے، اس کے مطالعہ میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن میں تصوف ہے، قرآن میں تصوف ہے۔ میں اس پہ بے شمار آیتیں پڑھوں گا، میں ابھی عرض کرتا ہوں، میں ایک حدیث سے بات کو شروع کرتا ہوں۔ اس حدیث کو امام مسند امام اعظم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اس حدیث کو امام بخاری نے بھی بیان کیا ہے، اور اس حدیث کو امام مسلم نے بھی بیان کیا ہے۔ حوالہ تو ایک بھی کافی ہوتا ہے، لیکن میں 4-5 حوالے عرض کر رہا ہوں۔ امام بخاری اس حدیث کو یوں لکھتے ہیں، اب ذرا غور کیجئے گا، قرآن کے شروع میں اہل اللہ آ گئے الذین کی صورت میں، بولیں الذین کی صورت میں اہل اللہ آ گئے ہیں نا جی۔ اب ذرا حدیث میں آئیں، امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، تو ایک شخص حاضر ہوا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب یہ حاضر ہوا دو زانو ہو کے حضور کے سامنے تشریف فرما ہوا، حضور کے سامنے بیٹھتے ہی اس نے پہلا سوال عرض کیا۔ اس نے کہا کہ منا ایمان یا من الایمان، معنی دونوں کا یہی ہوگا، ایمان کیا ہے، واٹ از ایمان، ایمان کیا ہے۔ حضور نے جواب ارشاد فرمایا۔ اب صحابہ کی توجہ ہو گئی کہ یہ کون شخص ہے جو ہمارے آقا سے سوال کر رہا ہے۔ سرکار نے، نبی رحمت نے جواب ارشاد فرما دیا کہ یہ ایمان ہے۔ جب حضور کا جواب مکمل ہوا تو اس نے عرض کیا کہ قد صدقتا، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ جب آپ نے جواب ارشاد فرما دیا تو اس اعرابی نے، اس آنے والے نے، اس مسافر نے دوسرا سوال کیا۔ اس نے کہا کہ نو کویسچن از دیٹ، اب یہ بتائیے کہ من الاسلام، اسلام کیا ہے، واٹ از اسلام، اسلام کیا ہے۔ یہ دو سوالوں سے یہ بھی سمجھ آ گیا کہ ایمان اور ہے اور اسلام اور ہے، یہ بھی کانسیپٹ واضح ہو گیا کہ ایمان اور ہے، بولیں، اور اسلام۔ اچھا، اگر آپ کی زحمتیں سماعتیں اجازت دیں تو میں ایمان اور اسلام پہ ایک ایک آیت نہ پڑھ لوں، تاکہ کانسیپٹ ذرا واضح ہو جائے۔ واٹ از اسلام؟ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، شرح صدر اسلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں جس کا سینہ کھول دوں اس کے سینے میں اسلام آ جاتا ہے۔ بسم اللہ خیر صاحب، دس از دا اسپیس آف اسلام، سینہ، اسلام کا محل سینہ ہے، اسلام سینے پہ آتا ہے، اسلام۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، دس از دی اسپیس آف اسلام، یہ اسلام کی جگہ ہے۔ نو کویسچن از دیٹ کہ وٹ از ایمان،
اب ایمان کیا ہے؟ سورہ مجادلہ میں اللہ فرماتا ہے کاتبا فی قلوبہم الایمان، ایمان جب بھی آتا ہے دل میں آتا ہے. دا انسائڈ آف یور ہارٹ، دل کی داخلی پوزیشن کا نام ایمان ہے. اسلام دس از دا آؤٹر سائڈ آف یور یعنی چیسٹ، سینہ کی جو آؤٹر کیفیت ہے یہ اسلام ہے. سینہ کے اندر دل کی جو اندرونی کیفیت ہے یہ ایمان ہے. اس لیے فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، سنو میرا محمد تیرا ایمان ہے، حضور تیرے لیے ایمان ہے. حضور کو سینے پہ نہ رکھنا، حضور کو دل میں رکھنا. حضور ایمان ہے، ایمان جب بھی آئے گا دل میں آئے گا. حضور جب بھی آئیں گے دل میں آئے گا. کیا میرے دوستوں کو سمجھ آ رہے جی؟ اسلام اور ایمان سمجھ آ گیا؟ اب آئیے، یہ تو ٹاپک نہیں ہے، ٹاپک تو یہ ہے کہ جبریل نے اس آنے والے نے کہا کہ ایمان کیا ہے، حضور نے بتا دیا. اس نے کہا اسلام کیا ہے، حضور نے بتا دیا. اب اس نے تیسرا سوال کیا کہ من الاحسان، احسان کیا ہے؟ بس یہ آج کی گفتگو ہے، یہی آج کی گفتگو ہے. احسان کیا ہے؟ جب اس نے کہا نا احسان کیا ہے، نبی رحمت نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس کی عبادت اس طرح کر کہ تو اسے دیکھے. نہیں، توجہ نہیں کی، ابھی بھی توجہ نہیں کی. اب حضور احسان ڈیفائن کر رہے ہیں. فرمایا سن آنے والے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یوں عبادت کر کہ یو کین ویژولائز ہم، تو اسے دیکھے. آپ نے غور نہیں کیا. حضور کا یہ فرمان اس بات کی دلیل ہے کہ اسے دیکھا جا سکتا ہے. نہیں، ابھی بھی توجہ نہیں کیا. حضور کا جواب اس بات کی دلیل ہے کہ یو کین ویژولائز اللہ ود یور ٹو آئیز. تم اپنی، اگر تیرے اندر قوت ہو تو تم اپنی دونوں آنکھوں سے محمد کے رب کو دیکھ سکتا ہے. ہاں، لیکن اس میں دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اسپرچول پارس پہ. ود انکریز یور اسپرچول پارس، جیسے اب تو مادیت بڑھ رہی ہے نا، اب تو روحانی قوتیں بڑھ ہی نہیں رہیں، اب تو مادہ پرست پیدا ہو رہے ہیں یونیورسٹیز میں. تو جب مادیت بڑھے گی تو کأنک تراہ والی قوت کمزور ہوگی. ہم نے صوفیاء کی مجلس میں بیٹھنا چھوڑ دیا ہے. داتا صاحب ہر جمعرات جانے والوں نے اب جانا چھوڑ دیا ہوا ہے. مرشد کے دربار پہ جو دیے جلاتے تھے جمعرات کو، انہوں نے اب آنا جانا چھوڑا ہوا ہے. وہ جو ہر جمعرات اپنے شیخ کے مزار پہ جاتے تھے، ان کی انٹلیکچول پار، انر پار، اسپرچل پار، یہ ساری پارس انکریز ہوتی تھیں، یہ قوتیں بڑھتی تھیں، بیدار ہوتی تھیں. حواس جاگتے تھے، حواس قلب جاگتے تھے، حواس عقل جاگتے تھے، قوت حس جاگتی تھی. جب یہ قوتیں بیدار ہوتی تھیں تو ان کی ویژولائز پار بڑھتی تھیں. تو جب شیخ کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا، یہ ساری قوتیں ختم ہو گئیں، تو اب خاک پاور ہوگی. حضور نے فرمایا سن، ہم بتاتے ہیں احسان کیا ہے. ان تعبد اللہ، یوں یار کو منا. نہیں، توجہ نہیں کی. ان تعبد اللہ، یوں عبادت کر کأنک تراہ، کہ تم اسے دیکھ رہا ہے. لیکن رکنا، ذرا رکنا. اگر ایسی قوت نہیں ہے، ایسی پار ہی نہیں ہے، ایسی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم اسے دیکھیں، نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، نہیں ہے. اگر یہ قوت نہیں تو پھر سن، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اسے دیکھ نہیں سکتا،
فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر یوں عبادت کر کہ تو محسوس کرے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے پڑھیں بولیں سبق پڑھیں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا سن پوچھنے والے، یہ علم الاحسان ہے، بسم اللہ بیٹا سلامت رہیں، اللہ برکتیں عطا فرمائے، یہ احسان ہے۔ بولو یہ کیا ہے؟ سارے بولو یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ آج کا عنوان ہے، علم الاحسان قرآنی آیات کے تصور میں، قرآنی آیات کی روشنی میں یہ احسان ہے۔ دیکھیں آپ نے دیکھا گفتگو کیسے شروع، یہ پہلے ایک حدیث پڑھ دیا، احسان کہاں سے نکلا ہے وہ حدیث لے کے آئے ہیں، پھر اس کی لغوی بحث کریں گے، پھر اس کی قرآنی بحث کریں گے، پھر آخر پہ نتیجہ دے دیں گے۔ یہ ہوتا ہے تحقیق کا انداز، اسے تحقیق میں ہوتا بھی یہی ہے، ابتدائیہ، پریفیس، نقطہ آغاز، تمہید، بعد میں آتے ہیں دلائل، بعد میں آتا ہے نتیجہ۔ ایک محقق کا یہی انداز ہوتا ہے، لکھنے کا بھی، خطاب کا بھی۔ اگر یہ انداز ہے تو بندہ محقق ہے، اگر یہ انداز نہیں تو پھر محقق نہیں ہے، پھر ویسے وہ خطیب ہے، خطابات کر رہا ہے۔ کریں خطابات کریں، روایات پڑھیں، شعر پڑھیں، اچھی بات ہے، کسی بھی طریقے سے حضور کا عشق آنا چاہیے دلوں میں، جو جیسے بھی ڈیوٹی کر رہے ٹھیک کر رہے، لیکن محقق کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے گفتگو کا۔ محقق ایک انداز سے چلتا ہے، ایک میتھڈالوجی کے ساتھ چلتا ہے، ایک سٹریٹجی کے ساتھ چلتا ہے، ایک ترتیب کے ساتھ چلتا ہے، نقلی باتیں کرتا ہے، ساری باتیں نقلی ہوتی ہیں۔ اچھا ہم تھوڑے دن اصلی نقلی آ گیا انہیں یہاں پہ نقل سے مراد ہے لکھی ہوئی باتیں، نقل کی ہوئی رقم شدہ باتیں، وہ اصلی نقلی والا نہیں ہے، یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ تو محقق لکھی ہوئی باتیں کرتا ہے، تو یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا سن انج یار نو منا کہ تینوں دی زیارت ہو جائے، ایسے مصلی پہ آ، ایسے عبادت کر کأنکا تراہ، تو اس مقام پہ آ جائے کہ تو اسے دیکھ۔ یہی وجہ تھی مولا علی شیر خدا کو تیر لگا، صحابہ تیر نکالتے تھے، مولا علی کو تکلیف ہوتی تھی، پھر کوشش کی، مولا علی کو تکلیف ہوتی تھی۔ حضور نے فرمایا صحابہ رک جاؤ، جب میرا علی مصلی پہ آ جائے گا تیر نکال لینا، جب میرا علی مصلی پہ آ جائے گا تیر نکال لینا۔ یا رسول اللہ وجہ؟ فرمایا جب میرا علی سبحان ربی العلا کہتا ہے نا تو وہ اپنے رب کی پوری زیارت کر رہا ہوتا ہے۔ علی زیارت میں ہوگا، تم تیر نکال لینا، علی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اس وقت علی زیارت میں ہوگا۔ تو یہ کیفیت ہے، اس کیفیت کو علم الاحسان کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنکا تراہ، یوں یار کو منا کہ تم اسے دیکھے، تم اسے پڑھو تم اسے دیکھے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ پار نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، او چل انجی یار نو منا کہ تجھے پتا ہو کہ میرے اتے یار دی نظر ہے، مجھ پہ یار کی نظر ہے۔ جب یہ کیفیت آ گئی تو اسے علم الاحسان کہتے ہیں۔ اچھا یہ بندہ چونکہ بشری لباس میں سوالات کر کے چلا گیا، صحابہ قریب آگے، یا رسول اللہ یہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا صحابہ یہ جبرائیل تھے۔ یہ کون تھے؟ جبرائیل تھے، لباس بشر میں تشریف لائے تھے۔ یا رسول اللہ ان کا آنا کیسا ہے؟ اب ذرا حضور کا جواب سنیے گا۔ حضور نے فرمایا صحابہ، حدیث کے لفظ ہیں، صحابہ یعلمکم دینکم، صحابہ یہ تمہیں تمہارا دین پڑھانے آیا تھا۔ نہیں غور نہیں کیا، یہ نہیں آپ نے فرمایا کہ یعلمونی وہ مجھے پڑھانے آیا تھا، نہیں، یعلمکم سوال وہ مجھے سے کر رہا تھا لیکن پڑھانے تجھے آیا تھا۔ نہیں آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا، پڑھانے تجھے آیا تھا۔ اب آپ نے غور کیا، حدیث کے یہ الفاظ اس بات کی دلالت ہے، صحابہ جن سے پڑھے اسے جبریل کہتے ہیں، محمد جن سے پڑھے اسے اللہ کہتے ہیں۔ حضور اللہ سے پڑھتے ہیں، حضور یہاں پہ کسی سے نہیں پڑھتے۔
حضور کو اللہ پڑھاتا ہے، صحابہ کو جبریل پڑھاتا ہے۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ سبحان اللہ کہہ لیں۔ اچھا بھائی میرے بچوں، میرے صاحبوں، اس حدیث سے ہمیں جو علم ملا ہے وہ ہے علم الاحسان۔ کیا علم ملا ہے؟ یہ جو علم الاحسان ہے نا، یہ علم الاحسان جو ہے نا، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے احسانہ، یحسن احسانن، فہو محسن، محسن۔ اللہ کرے قرآن بھی سمجھ آئے، حدیث بھی سمجھ آئے، لغت بھی سمجھ آئے، تفسیر بھی سمجھ آئے۔ سنیے گا، اس کا باب سنیے گا۔ اب ہم آگے اصل لفظ پہ، احسان۔ کیا لفظ ہے؟ احسان۔ کیا لفظ ہے؟ سارے بولو، احسان۔ یہ آج گفتگو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ داتا صاحب کا عرس لگا ہوا ہے۔ آپ کو آج علم الاحسان سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علم الاحسان سے ہمیں اس حدیث سے جو علم ملا ہے وہ علم الاحسان ہے۔ جو علم الاحسان ہے اس کا جو مصدر ہے وہ احسانن ہے، باب افعال سے ہے، احسانن، یہ مصدر ہے اس کا۔ اور جو علم ملا ہے وہ احسان ہے، علم یہ ہمیں علم ملا ہے اس حدیث سے، علم الاحسان۔ کون سا علم؟ احسان، اور اس کا مصدر ہے احسانن، افعالن، باب افعال سے عرض کر رہا ہوں نا۔ اب اس کی اگر میں گردان عرض کروں تو جو علم الاحسان کا ماہر ہوگا وہ کون ہوگا؟ احسانہ یحسن احسانن فہو محسن، محسن، محسی، سارے پڑھو، اے جڑا لفظ نکلیا نا محسن، یہ وہ بندہ ہے جس کے پاس یہ والا علم ہے۔ یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے نا قبلہ، جو علماء بچے بیٹھے ہیں یہ اس میں فاعل ہے، احسان کرنے والا، محسن۔ اب فقیر کا جملہ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ تصوف کی زبان میں صوفی، فارسی زبان میں پیر، قرآن کی زبان میں محسن۔ یہ جسے قرآن نے محسن کہا ہے نا، ہم اسے پیر کہتے ہیں فارسی میں۔ وہ جو علامہ جلال الدین رومی نے لکھا ہے نا، پیر کامل صورت ذل الہ، وہ جس کی صورت سے اللہ نظر آتا ہے نا، قرآن نے اسے محسن کہا ہے۔ اب میرے دوستوں کو علم الاحسان سمجھ آیا؟ بھائی سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا یہ بھی ایک بات یاد رکھیے گا، ہر مذہب میں صوفی ہے، پیر، مرشد، رہنما، درویش، محسن، فقیر، آقا، حضور، سردار، ہر مسلک میں ہے، کوئی بھی ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، ہاں جی ہے۔ وہ تسی پریشان ہو گئے ہو، وہابیاں بھی پیر ہیں نے۔ کیوں فکر پہ کر دے ہو؟ ہے نے، صرف لفظاں دا فرق ہے۔ ہن تسی پوچھو گے لفظاں دا کی فرق ہے؟ اونوں امیر کہندے نے، او جنوں او امیر کہندے نے نا، اونوں اسی پیر کہندے ہیں۔ دیوبندیوں میں ہر 14 بندوں پہ ایک امیر ہے۔ اور یار ہے، میں عرض کر رہا ہوں ہے۔ دیوبندی حضرات دیکھیں میرے شاگرد ہیں، بڑے دیوبندی کافی تعداد میں میرے شاگرد ہیں۔ ہم کسی مسلک پہ انگشت تان نہیں اٹھاتے۔ یونیورسٹی میں، گفٹ یونیورسٹی میں، پنجاب یونیورسٹی میں کافی شاگرد ہیں دیوبندی، علماء میں بڑے شاگرد ہیں دیوبندی، وہابیوں میں میرے بڑے شاگرد ہیں دیوبندی، وہابی۔ چھوڑ دیں یہ بات، ان کے مسلک ہیں، اپنے ہیں، مسلک حق اہل سنت ہے۔ ہاں جی، مسلک حق اہل سنت ہے۔ میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں کہ ہر 14 بندے پہ ایک امیر انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ ان کی جماعت جہاں پہ بھی جاتی ہے ہر 14 بندوں کے اوپر ایک امیر ہے۔ وہ جسے امیر کہتے ہیں نا، ہم اسے پیر کہتے ہیں۔
اور یار آپ ابھی بھی نہیں سمجھے، وہ امیر کے بغیر نہیں چلتے، ہم اپنے پیر کے بغیر نہیں چلتے۔ اب سمجھ آئیے میرے دوستوں کو، تھوڑا کنسیپٹ کلیئر ہوا ہے کہ علم الاحسان کا انکار کیا نہیں جا سکتا، تصوف سے دور آپ ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کو اپنی زندگی چلانے کے لیے ایک صدر چاہیے، رہنما چاہیے، کوئی نہ کوئی چاہیے، دنیا کی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے۔ اچھا، اس زمین کے راستے کی تلاش کرنے کے لیے اگر آپ کو کوئی نہ کوئی چاہیے، جنت کے راستے کے لیے کوئی نہیں چاہیے؟ جسے سمجھ آ رہی ہے بولو بھی تو صحیح۔ وہ جو رہنما ہوتا ہے، وہ جو شیخ ہوتا ہے، وہی پیر ہوتا ہے۔ اب آپ نے توجہ یہ کر لی ہے کہ علم الاحسان یہ ایک باقاعدہ علم ہے۔ اب آئیے میں محسن پہ قرآن حکیم میں سے کچھ آیات پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ محسن کون ہے؟ محسن کون ہے؟ پیر۔ یہ محسن کون ہے؟ صوفی۔ یہ محسن کون ہے؟ درویش۔ یہ محسن کون ہے؟ اہل اللہ، اللہ والے، فقیر، یہی محسن ہے نا۔ اب آئیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ لقمان کی طرف آئیے گا، 31 نمبر سورہ ہے۔ میرے سامنے داتا صاحب کے کچھ ملفوظات بھی آ رہے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں وقت ہوا تو پڑھیں گے۔ عرس ہے نا داتا صاحب کا، ہم محسن سمجھ رہے ہیں، صوفی سمجھ رہے ہیں، تو سورہ لقمان کی طرف آئیے گا۔ 31 نمبر سورہ ہے، بالترتیب 22 نمبر آیت ہے۔ یہ محسن کون ہے؟ فقیر، صوفی، پیر، مرشد ہمارا۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُسْلِمْ، وہ جو سپرد کر دیتا ہے، وجہہ، اپنی ذات کو، الاللہ، اللہ کے، وہ جو اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہی تو محسن ہے، وہی تو۔ ہم تو انو سمجھ آئیے، فقیر نے اپنی ذات بھی یار دے سپرد کیتی ہوندی ہے۔ وہ جو سپرد کر دے اپنی ذات کو اپنی پروردگار کے، وہی تو، ہولی بول دیو پہ، وہی تو۔ فقیر کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کی ذات اپنے یار کے سپرد ہوتی ہے، وہ اپنے معاملات کو اپنے یار کے سپرد کر دیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، اس نے مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، ایک حلقے کو۔ وہ محسن وہ ہوتا ہے جس کا حلقہ بھی ہو، اور اس حلقے کو اس نے مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے۔ ہن تو انو سمجھ آئیے قرآن پڑھ کے، وہ جڑا پیر ہوندا ہے نا، پیر او دا کوئی حلقہ ہوندا ہے، اس حلقے نو انہیں مضبوطی نال پھڑیا ہوندا ہے، تے جڑا او دا پیر ہے انہیں بھی اسے حلقے نو پھڑیا ہے، تے جڑا او دا پیر ہے انہیں بھی اسے حلقے نو پھڑیا ہے، جڑا او دا پیر ہے انہیں بھی اسے رسی نو پھڑیا ہے، جڑا او دا پیر ہے انہیں بھی اسے رسی نو پھڑیا ہے۔ ہن جنہیں جنہیں اے دا مرید ہونا ہے، رسی نو پھڑ دے جاؤ، مرید ہوندے جاؤ۔ بھائی کوئی سمجھ بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہی؟ قرآن حکیم میں سے آپ کو طریقت نظر آ رہی ہے، صوفیزم نظر آ رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، محسن وہ ہے جو اس رسی کو مضبوطی سے تھامے۔ اب یہ رسی کون سی ہے؟ آپ مجھے اجازت دیں، قرآن میں ایک رسی ہے، پڑھ لو۔ اچھا پڑھتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ یہ رسی کون سی ہے؟ یہ آ گئی جی رسی، سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت ہے۔ یہ رسی کون سی ہے؟ مولا یہ رسی کیسی رسی ہے؟ کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ اس کا کرنا کیا ہے؟ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، نہیں یہ 102 ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ، حبل اللہ۔ یہ رسی عام رسی نہیں، یہ اللہ کی رسی ہے، یہ حبل اللہ ہے۔ حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ مولا یہ رسی کہاں سے آئی ہے؟ فرمایا سنو نا، اسی آیت کو آگے پڑھو نا، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یاد کرو اس نعمت کو، اِذْ كُنْتُمْ آداءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، وہ نعمت تمہارے درمیان آ گئی، تم دشمن نہ رہے، تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے۔
نہیں میرے دوستوں نے غور نہیں کیا. میں دوبارہ اس آیت کو پڑھتا ہوں. جس آیت میں اللہ رسی کو پکڑنے کا حکم فرما رہا ہے, اسی آیت میں آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اذ کنتم اعداء, تم دشمن تھے ایک دوسرے کے, فالف بین قلوبکم, وہ نعمت تمہارے درمیان آ گئی, اب دشمن نہیں رہے, تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے. اب اگر اس نعمت پہ آیتیں پڑھوں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. کوئی تو نعمت ہے, بندے لڑتے تھے, جب وہ نعمت آ گئی لڑائیاں ختم ہو گئی, بھائی چارہ شروع ہو گیا. نہیں, آپ ابھی بھی منزل تک نہیں پہنچ رہے. اس نعمت کو یاد کرو کہ وہ نعمت کون سی ہے. اللہ کی قسمیں میں زیادہ بھی آیتیں پڑھوں گا تو نتیجہ یہی نکلے گا, اس نعمت کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. وہ نعمت محمد رسول اللہ ہے. اس کا مطلب ہے جس آیت میں رسول اللہ کا ذکر ہے اسی آیت میں حبل اللہ کا ذکر ہے. تو مجھے کہنے دو, یہ جو آسمانوں سے اللہ کی رسی آ رہی ہے یہ محمد کے ہاتھ میں ہے. محمد نے ابو بکر کو پکڑائی, ابو بکر نے عمر کو پکڑائی, عمر نے عثمان کو پکڑائی, پھر مولا علی تک آئی, مولا علی نے یہ رسی حسن بصری کو پکڑائی, حسن بصری سے حذیفہ تک آئی, حذیفہ سے یہ رسی چلتی ہوئی لاہور داتا صاحب تک آئی. حضرت داتا حجویر سے اس رسی کو خواجہ خواجگاں قبلہ چشتیاں خواجہ معین الدین نے پکڑ کے کہا, گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما, گنج بخشی ہے تیری مشہور ہم پہ کر کرم, کر کرم کروا کرم, دونوں جہاں میں رکھ شرم. اب آپ کو سمجھ آئی محسن کا حلقہ ہوتا ہے. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, یہ وہ حلقہ ہے جو محمد رسول اللہ سے چل رہا ہے. جس کو جتنا قرآن سمجھ آیا سبحان اللہ کہو جلدی سے. اور ایک بات یاد رکھنا, جس کا شیخ نہیں وہ گمراہ ہے. جی میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, جس نے کسی کو شیخ نہیں ابھی تک تصور کیا گمراہ ہے, گمراہ ہے, گمراہ ہے. کامیاب وہ لوگ ہیں جن کا کوئی شیخ ہے. بغیر شیخ کے گمراہی ہے. وہ آپ کو پتہ ہے امام جلال الدین رومی کا, بہت بڑے عالم تھے, فقیہ تھے, محدث تھے, مفسر تھے, فارسی کے ماہر تھے. تو وہ وہاں سے ملتان سے چلے اور سفر کرتے ہوئے یوں پہنچے. آگے جلال الدین بیٹھے ہوئے ہیں, کتابیں لکھ رہے ہیں, لکھتے جا رہے ہیں, لکھتے جا رہے ہیں, لکھتے جا رہے ہیں, لکھتے جا رہے ہیں. اس نے آ کے کہا, اینچیس واٹ از دس, یہ کیا ہے؟ جلال الدین کیا لکھ رہے ہو؟ کہا ای کالست, یہ کال کی باتیں ہیں. تمہیں کیا بتاؤں بابا. شمس تبریز نے یوں دیکھا جلال الدین کو, نہیں آپ نے توجہ ہی نہیں. شمس تبریز نے یوں دیکھا جلال الدین کو, مجھے بتا رہا ہے کالست. یہ بابا تمہیں کیا پتہ ہے, تو بابا کدھر سے آ گیا ہے؟ میں جلال الدین رومی ہوں. یہ کالست, تو نمیدانی, تجھے نہیں پتا یہ کیا ہے, تیری عقل سے بالا ہے. اب کچی پنسل سے جلال الدین رومی لکھتے جا رہے ہیں, فارسی لکھتے جا رہے ہیں, مثنوی لکھتے جا رہے ہیں. یہ اچانک کام پڑا تو اندر چلے گئے, سامنے ندی تھی. جلال الدین نے ساری کتابیں پڑھی تو ساری ندی چھوڑ دی. شاہ شمس تبریز نے کتاباں پڑھیاں, وہ جڑا لکھتے سن نا پہ پڑھ کے ساریاں کر کے ندی چھوڑ چھڑیاں. جدو ساریاں ندی چھوڑ چھڑیاں, جلال الدین رومی اندروں آئے نے باہر آ کے ویکھیا, او میری کمائی روڑ چھڑی آ بابا, کی کیتا ہی بابا, اور میری کمائی ساری. جدو کہنا میری ساری, آپ فرماندے نے اے تے چاہنا وہاں انج دی کیتی کیوں جڑی فٹافٹی رڑ گئی ہے. میں تینوں او کمائی نہ کروا چھڑا جیڑی کدی بھی نہ رڑے. فرمایا کروا چھڑو. آپ فرماندے نے او ندی دیو مچھلیو, اے کتاباں باہر کڈو. شاہ شمس تبریز نے آواز دی, اے ندی کی مچھلیو, یہ ساری کتابیں باہر نکالو. اب مچھلیوں کے منہ میں وہ کتابیں ہیں اور وہ کتابیں باہر پھینک رہی ہیں. آپ فرماندے نے, جلال الدین فرماندے نے شاہ شمس نو, ہے کہ یہ, آپ فرماندے نے ای حال است. بولو بھی تو صحیح جیسے سمجھ آ رہی ہے. ای حال است, اگر وہ کال است ہے, یہ حال است ہے.
میں تجھے کانا کا تراہو والی منزل نہ کروا دوں؟ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کوئی باتیں کر رہا ہوں. آپ فرماندے نے آجا جلال الدین، میں تمہیں اس مقام پہ لے جاؤں کہ جب تو کھڑا ہو جائے تو اس کی زیارت کیا کر. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. یہ تصوف ہے، وہ زیارت کروا دیتے ہیں. نہیں آپ سمجھے وقت ختم ہو گیا. وہ زیارت کروا دیتے ہیں. نہیں آپ ابھی بھی چپ ہیں. وہ زیارت کروا دیتے ہیں. یار ٹھہرو، میں پھر عرض کر رہا ہوں، وہ زیارت کروا دیتے ہیں. جی وہ کروانے پہ آئے تو وہ زیارت کروا دیتے ہیں. آج بھی بندے زندہ ہیں، جاؤ جا کے پوچھو. یہ کھرڑیاں والا ہے، کھرڑیاں والا، فیصل آباد کے ساتھ کھرڑیاں والا. وہاں پہ چک ہے 6 چک چودھری والا. آج بھی بندے حیات ہیں. وہ 90 سال کے بابے آج بھی ہیں، 100 سال کے بابے وہاں پہ ابھی بھی ہیں. اور وہ ہمیں بات بتایا کرتے ہیں کہ آپ کے بڑے دادا خواجہ محمد حسین شاہ صاحب ہماری مسجد میں جمعہ پڑھا کے نکلے تو ایک وہابی بڑا تنگ کرتا تھا. ایک ہی بھائی تواڈے پیر ہر سال آ جاندے نے. اس چوک میں، وہ چوک میں نے دیکھا ہے، اس چوک میں آپ کے دادے کو کھڑا کر کے نا اس نے یوں کہا، ایڈا وڈا ولی ہے تے مدینہ ہی وہا دے. جے تو ایڈا وڈا ولی ہے، یہ میں حلفاً عرض کر رہا ہوں، یہ مسجد ہے، اگر تو ایڈا وڈا ولی ہے تے مدینہ وہاں. میرے دادا خواجہ محمد حسین شاہ صاحب جمعہ پڑھا کے باہر نکلے تھے. آپ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ فرمایا پیچھے کر آؤ ویخ. جدو فرمایا پیچھے کرتے آؤ ویخ، پنڈ دے بندے قسم چوکی آندے نے جنہ بندے آسمان وال ویکھیا حضور دا گنبد سب نوں نظر آ گیا سی. وہ چاہے تو زیارت کروا دیتے ہیں. اگر بسم اللہ لیکن یہ حال کی باتیں ہیں، یہ کال کی باتیں نہیں ہیں. کال والے حال کو نہیں جانتے، حال والے کال کو جانتے ہیں. نہیں آپ سمجھے ہی نہیں میں کوئی بات کر رہا ہوں. کال والے ہر کالی حالی ہو ضروری نہیں، لیکن ہر حالی کالی ضرور ہو. ہر حالی کالی ضرور ہوتا ہے. ہر حال والے کو کال کا پتہ ہوتا ہے. میرے بچوں کو ابھی بات کی سمجھ نہیں آئی جو میں کیا کہہ رہا ہوں. حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ہر عالم کامل نہیں ہوتا. کامل وہ ہوتا ہے جو عالم بھی ہو حالی بھی ہو، صاحب حال بھی ہو صاحب کال بھی ہو. میں آسان کر دینا، اوکھا ہو گیا. صاحب حال بھی ہو اور صاحب کال بھی ہو. او کامل ہوندا ہے جنوں یار دیاں گلاں دی بھی خبر ہوے، یار دی بھی خبر ہوے. ہاں جی یہ ہے حال. یار دیاں گلاں دی بھی خبر ہوے تے یار دی بھی. اگر صرف یار کی باتوں کی خبر ہے، کالا کالا رسول اللہ، وہ عالم ہے، وہ صرف عالم ہے. لیکن اگر صرف حال کی خبر ہے وہ صرف فقیر ہے. اگر کال کا بھی پتہ ہے حال کا بھی پتہ ہے وہی تو کامل ہے. وہ کامل ہے جسے حال کی بھی خبر ہو، سارے بولو، اور کال کی بھی خبر ہو. میں نے پہلے عرض کیا وہ دکھانے پہ آئیں تو دکھا دیتے ہیں. اگر تسی بولو گے تو میرے ذہن چ روایت آندی ہے پی وہ دکھانے پہ آئے تو دکھا دیتے ہیں. نہیں تسی ہولی بول دیو پے، وہ دکھانے پہ آئے تو دکھا دیتے ہیں. وہ بندے چلے گئے داتا صاحب کے پاس، لاہور کے مولوی تھے سارے، داتا صاحب کے پاس چلے گئے کہ داتا صاحب. مولویوں نے بڑا مولوی بلا لیا، ساتھ علماء نے ایک بڑا عالم بلا لیا کہ بھئی داتا صاحب کا محراب ٹیڑھا ہے. جس محراب میں کھڑے ہو کے حضور جماعت کرواتے ہیں وہ تو محراب ہی ٹیڑھا ہے. اس بڑے عالم نے کہا کوئی نہیں ٹھیک ہے میں چلتا ہوں دیکھ لیتا ہوں. جا کے داتا صاحب آگے کھڑے ہو جائیں گے، ہم سارے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، جماعت کے لیے اللہ اکبر فرمائیں گے، ہم روک دیں گے کہ حضور آپ کا تو محراب ٹیڑھا ہے. بات ہو جائے گی بیٹھ کے وہاں پہ، چلو چلتے ہیں. سارے مولوی اپنے سینئر عالم کو ساتھ لے کے چل دیے. جب داتا حضور کی مسجد میں پہنچے اگلی صف میں جا کے سارے بیٹھ گئے. جیسے ہی داتا حضور تشریف لائے آپ آمدیاں ہی وڈے مولوی دی باں پھڑ کے اگے کھلو کے کر دینے حضرت تسی جماعت نہیں کرا چھڑ دے. بڑے مولوی کے بازو کو پکڑا، وہ جو لے کے آئے تھے اس کے بازو کو پکڑا، مڑ اگے کھڑا کر کے داتا صاحب علی حجویر آیات جسے معین الدین فرمائے گنج بخش، بولو بھی تو صحیح نا، فیض عالم داتا تصوف کا شہنشاہ بر صغیر میں صوفیوں کا پہلا راجہ، بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہا.
فرمایا حضرت جماعت نہیں کرواندے، اور وہ دکھانے پہ آئے تو دکھا دیتے ہیں. حضرت جماعت نہیں کرواندے، ان قبلہ آگے کھڑے ہو گئے، داتا صاحب پیچھے کھڑے ہو گئے، حضرت نے جماعت کروائی. اب پیچھے علماء تھے کہ جب یہ آگے بولے گا تو پھر ہم بھی بولیں گے، یہ چہرہ ادھر کرے گا تو ہم بھی کچھ نہ کچھ کریں گے. پہلی رکعت گزر گئی، دوسری رکعت گزر گئی، تیسری بھی گزر گئی، نماز مکمل ہو گئی. وہ بھی پیچھے چپ کر کے بیٹھے رہے، نماز پڑھتے رہے. جب نماز مکمل ہوئی تو اس نے چہرہ جب پیچھے مجمع کی طرف کیا تو آنکھوں سے چھم 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 آنسو بہ رہے ہیں، داڑھی آنسوں سے تار ہو گئی ہے. اسے دیکھ کے وہ بھی رونا شروع کر دیا، جو پیچھے تھے انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا. اب یہ روتے ہوئے داتا صاحب کو سلام کر کے جب گھر جا کے بیٹھے نا، چھوٹوں نے بڑے سے پوچھا تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے ہمیں اشارہ کرنا تھا تو پھر ہم بھی پیچھے بولتے کہ داتا صاحب آپ کا تو میرا اب ٹیڑھا ہے. اس نے کہا یار میں کیسے اشارہ کر دوں، کرتا جیسے ہی میرا بازو داتا علی حجویر نے پکڑ کے مصلے پہ کھڑا کیا ہے، دیکھنے پہ تو میں مصلے پہ تھا، اصل میں مکے میں تھا. میں کیا دیکھتا ہوں، کعبہ میرے سامنے ہے. میں جب کعبے کی زیارت کر رہا ہوں میں کیسے کہوں میرا اب ٹیڑھا ہے؟ اور جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو. دکھانے پہ آئیں تو دکھا دیتے ہیں، دکھانے پہ آئیں، سارے بولو دکھانے پہ آئیں دکھا دیتے ہیں. میرے صاحبو یہ کال کی باتیں بھی ہیں، یہ حال کی باتیں بھی ہیں. اب آپ نے غور تو کر لیا ہوگا نفس مضمون کی طرف کہ قرآن جسے محسن کہے اسے صوفی کہتے ہیں، قرآن جسے محسن کہے اسے درویش کہتے ہیں، قرآن جسے محسن کہے اسے ربانی کہتے ہیں. وہ ربیون میں ہوتا ہے، وہی اہل اللہ میں ہوتا ہے. میں صرف ایک آیت مزید پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ کہو تو. یہ ذرا توجہ کیجئے گا. سورہ لقمان کی آیت ہو گئی، اچھا نہیں چلو اس پہ میں اگلے جمعے بات کروں گا. میں یہ ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں سورہ بقرہ میں سے، 2 نمبر سورہ کی 112 نمبر آیت ہے. آپ جاگ رہے ہیں جی؟ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس یہ آخری آیت ہے، پھر آپ کو ایک نقطہ اس میں سمجھ آ جائے گا، پھر انشاءاللہ ہم نماز کی طرف آتے ہیں. بلا من اسلم، ہاں نہیں جس نے جھکا دیا وجہہ اپنی ذات کو، للہ اللہ کے لیے. وہ جو یار کے سامنے جھک گیا، وہ جو اپنے محبوب کے سامنے، سارے پڑھو، وہ جو اپنے محبوب کے سامنے جھک گیا، جس نے سر تسلیم خم کیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ. اللہ فرماتا ہے یہی تو محسن ہے. پھر محسن آ گیا، یہی تو محسن ہے. اس میں فاعل کا صیغہ ذرا ٹھیک بولیں، یہی تو محسن ہے، یہی تو محسن ہے. اب ذرا آگے سننا، مولا اس محسن کی علامت کیا ہے؟ فرمایا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اس محسن کا اجر رب کے پاس ہے. جیڑی شے رب کو لوے وہ تے پھر فنائی ہو جاندی ہے نا. بولو بولو، اور جیڑی شے رب کو لوے وہ تے فنائی ہو جاندی ہے. سارے بولو. اوہ اللہ فرماندے اندہ میری اندیت میں ہے محسن کا اجر، میری اندیت میں ہے، اللہ کی اندیت. تے جیڑی شے اللہ دی اندیت چوبے وہ مر سکتی ہے. سارے بولو. اب آپ نے غور کیا محسن کا اجر نہیں مرتا. جب اجر نہیں مرتا ماجور کیسے مر جائے گا؟ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں کوئی بات کر رہا ہوں. اگر اجر نہیں مرتا، سارے بولو، ماجور مر گیا، مزدور ہے تو مزدوری ہے. اگر مزدور نہیں، اور یارہ مزدور پچ گیا ہے تو مزدوری کا دی، مزدور ہے تو مزدوری ہے. اب آپ نے غور کیا اگر مزدوری ہے، یہاں پہ اللہ فرماتا ہے اس کی مزدوری میرے پاس ہے، اس کی مزدوری میری اندیت میں ہے. تو جب مزدوری نہیں ختم ہو رہی، جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولو یارا. جب مزدوری ختم نہیں ہو رہی، مزدور کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ حضرت داتا صاحب کی مزدوری اجر اللہ کے پاس ہے، تو جب اجر ختم نہیں ہو سکتا داتا ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ داتا صاحب اپنی قبر میں زندہ ہے، غوث اعظم اپنی قبر میں زندہ ہے، گنج شکر اپنی قبر میں زندہ ہے، معین الدین اپنی قبر میں زندہ ہے. جس کا پیر زندہ ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے.
ہمارے شیوخ اپنے مزاروں میں زندہ ہیں کیونکہ ان کا اجر اللہ کے پاس ہے. تو جب اجر ختم نہیں ہو سکتا تو ماجور بھی ختم نہیں ہو سکتا. آگے اللہ فرماتا ہے وجہ یہ ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ محسن کی صفت ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ جی وَلَا هُمْ آیت سنی لگ دی ہے پئی. لا خوف علیہم ولا ہم الا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم. ہون تو سمجھ آ گئی ہے اے الا انا اولیاء والی آیت دے وچ جڑے لفظ نے نا وہی لفظ محسن کے لیے ہیں. تو پھر معلوم ہوا محسن ہی ہمارا مرشد ہے, محسن ہی درویش ہے, محسن ہی صوفی ہے. ہم نے محسن کہاں سے لیا؟ علم الاحسان حدیث سے لیا. ہم نے محسن کہاں سے لیا؟ قرآن حکیم سے لیا. ہم نے پیر کہاں سے لیا؟ قرآن و سنت سے لیا. ہم نے شیخ کہاں سے لیا؟ او نا انج کر کے آیا نا تے فرماندے نے اورا بس ایویں واقعہ میری زبان تے آ گیا, معروف واقعہ آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا. اور میں اورا آگے نہیں بس ہو چلے ہم. اور فرمایا گل تے سن جاؤ, قریب تے آؤ. مولانا صاحب قریب آ کے بہ گئے. یہ بھی محسن سن نا, اور جنہ بلایا محسن سن. فرمایا اورا جی کدھر آئے سو؟ کہندا کچھ نہیں بس وہ بڑی تہاڈی تم سنی ہے کہ میں سوچیا چلو جا کے ویکھ ہی لئیے تہاڈے کول جال ہے تے پاندے ہو تے مچھیاں پھسا لیندے ہو. جال ویکھن آیا. کی ویکھن آیا؟ فرمایا بہ جاؤ بہ جاؤ. حضرت صاحب بہ گئے تھے. ایک مرید نو آپ فرماندے نے ذرا لیاؤ نا لنگر کی پکیا. دودھ دا پیالہ آ گیا تے فرمایا قبلہ مولانا جال شال چھڈو تے دودھ پیو. فرمایا لیاؤ نا جی. دودھ لباں دے قریب کیتا ہے, انہیں دودھ قریب کیتا ہے, حضرت نے اپنا گوڈا مبارک قریب کیتا ہے. جدے گوڈے دے نال گوڈا حضرت دا جدو لگیا نا, حضرت کی ویندے نے دودھ دا پیالہ ہے تے وچ گنبد خضرا ہے وخا دیندے نے. ہم دسیا وہا دیندے نے وچ گنبد خضرا ہے تے خیال کیتا کہ چلو وہم ہی ہونا ہے. پیالہ تھلے کیتا ہے تے بابا جی نے بھی گوڈا پرا کر چھڑیا. آکھیا وہم ہی سی. انہاں دا وہم ہی ہوندا ہے. دوجی واری پیالہ اتنے کیتا ہے تے بابا جی نے پھر گوڈا مبارک لایا. ہن حضرت کی ویندے نے گنبد نہیں بڑی سونی جالی ہے. خیال کیتا جالی گنبد دودھ وچ کتھے آ گئی. چلو وہم ہے. تھلے پیالہ کیتا. تیجی واری جدو اتنے کیتا ہے نا تے ہن گنبد بھی نہیں تے جالی بھی نہیں. ہن جالی دے اندر جڑا نظارہ ہے نا اللہ تانوں بہائے سارے کہو آمین. او ہن اندر والا نظارہ جدو دودھ دے پیالے وچ حضرت دے سامنے آیا تے ہن نہیں پیالہ تھلے کر دے. ہن تے تھلے کرنا ہی نہیں نا. ہن نہیں تھلے کر دے. ہن تکی جا رہے نے, ویکھی جا رہے نے, تسلی نال ویکھ دینے پئے. جدو تسلی کرن لگ پئے نا تے محسن نے خیال کیتا گل بن گئی ہے. ہن لگے گوڈا پرا کرن. جدو قبلہ گوڈا پرا کرن لگن تے حضرت دا بھی خیال آ گیا تھلے کوئی رابطہ ہے, کوئی کنیکٹیویٹی ہے, کوئی کرنٹ ہے, کوئی سپلائی ہے. جدو خیال کیتا گوڈا نال لگدا رہا قبلہ دا. حضرت صاحب نالے نظارہ کر دینے تے نالے اونچی ساری آمدے نے بابا جی گوڈا نہ ہلائیو جے. جدو کہنا بابا جی گوڈا نہ ہلائیو جے. وقت کا کلندر محسن اپنا گوڈا مبارک پیچھے کر کے فرماتے ہیں حضرت کیا ہوا؟ حضور وہ نہ. فرمایا کیا نہ؟ حضور وہ نہ. اور فرمایا دودھ پی تمہیں جال دکھا رہے تھے جس میں مچھلیاں پھنسا لیتے. یہ ہمارے پاس نبی کی محبت کا جال ہے. اللہ کی قسم لاہور میں داتا حجویر نے محمد رسول اللہ کی محبت کا جال بچھایا ہوا ہے. پاک پتن میں گنجے شکر نے حضور کی محبت کا بولو جال بچھایا ہوا ہے. خواجہ اجمیر نے اجمیر شریف ہندوستان میں نبی کی محبت کا جال بچھایا ہوا ہے. یہ گولڑا میں مہر علی نے رسول اللہ کی محبت کا جال بچھایا ہوا ہے. یہ کلیر میں صابر پیا نے رسول کی محبت کا جال بچھایا ہوا ہے. آخری جملہ سنو اور نماز کی طرف آتے ہیں. دعا کرو کوئی بے غیرت ہمیں اس جال سے نکالنے نہ پائے. ہم اس جال میں پھنسے رہیں. ہم اس جال میں جو اولیاء نے اس بر صغیر میں جال بچھایا ہے کوئی انجینئر بغیرت ہمیں اسے نکالنے نہ پائے. ہم اس جال میں پھنسے رہیں. اگر پھنسے رہو گے نا اس جال میں تو ان کی نظر پڑتی رہے گی.
زیارت ہوتی رہے گی اور قال سے حال کی منزل تک آپ جاتے رہیں گے۔ ہم قرآن و سنت اور لغت کو پڑھ کے اس منزل تک آ گئے کہ علم الاحسان ہی تصوف ہے، علم الاحسان ہی صوفیزم ہے، علم الاحسان ہی طریقت ہے، علم الاحسان ہی پیری اور